خوش آمدید۔ آج ہم بچوں کی پرورش، چائلڈ سائیکالوجی اور ہماری ثقافتی تاریخ کے ایک بے حد دلچسپ پہلو پر بات کریں گے۔ اگر موجودہ دور میں بہترین پرورش، ہوم سکولنگ اور بچوں کے ذہنی مسائل کو سمجھنے کا شوق ہے، تو یہ تفصیلی جائزہ بالکل وہی چیز ہے جس کی ضرورت ہے۔ تو بس بنا کسی تاخیر کے سیدھا موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ آج کے اس جائزے کے 6 بنیادی حصے ہیں۔ ہم بات کریں گے روایتی اسکولنگ پر، پھر جذباتی ذہانت، کردار سازی میں ماں کا کردار، اسکرین ٹائم کے مسائل، نیورو ڈائیورسٹی یعنی ADHD اور آٹزم، اور آخر میں دادا دادی کے اثر پر۔ تو شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے، روایتی اسکولنگ اور اس کا صنعتی آغاز۔ یہ حصہ ہمارے برسوں پرانے تصورات کو ہلا کر رکھ دے گا۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، آخر اسکولوں میں یہ گھنٹی بجنے کا سخت نظام اور وقت پر کلاسز بدلنے کا طریقہ کیوں بنایا گیا؟ کیا واقعی اس کا مقصد بچوں کی تخلیقی صلاحیتوں کو نکھارنا تھا، یا اس کے پیچھے تاریخ کی کوئی اور ہی کہانی چھپی ہے؟ دراصل اس کی اصل وجہ دوسری جنگ عظیم کے بعد کا دور ہے۔ جب صنعت کاری یعنی انڈسٹریلائزیشن عام ہو رہی تھی، تو فیکٹریوں کو ایسے ورکرز چاہیے تھے جو بس بنا سوال کیے احکامات مانیں اور وقت کے سخت پابند ہوں۔ اسکول کی گھنٹی اور ایک جگہ گھنٹوں بیٹھے رہنے کا یہ نظام وہیں سے نکلا ہے۔ اس کا مقصد فرما بردار ورکرز پیدا کرنا تھا، آزاد سوچ رکھنے والے انسان نہیں۔ نتیجہ، آج بچوں کی تخلیقی صلاحیتیں ایک ہال میں بند ہو کر رہ گئی ہیں۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے پر، جذباتی ذہانت یعنی EQ، اور یہ IQ سے اتنا آگے کیوں ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ انسان کی لمبی کامیابی کا اصل راز آخر ہے کیا۔ ہم نے بچپن سے IQ کے بارے میں سنا ہے، لیکن IQ کافی حد تک جامد یا ٹھہرا ہوا ہوتا ہے اور صرف اکیڈمک قابلیت تک محدود رہتا ہے۔ اس کے برعکس جذباتی ذہانت یا EQ ایک ایسی کمال کی صلاحیت ہے جسے باقاعدہ سیکھا جا سکتا ہے۔ یہ وقت کے ساتھ بدلتی ہے اور انسان کو خود آگاہی دیتی ہے۔ اصل ترقی تو اسی جذباتی ذہانت میں چھپی ہے۔ مشہور ماہر نفسیات ڈینیل گولمن کے مطابق EQ کے یہ 5 بنیادی عناصر ہیں: خود آگاہی، اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا، معاشرے کو سمجھنا، تعلقات کو بہتر انداز میں نبھانا اور ہمدردی۔ جب بچوں میں یہ خوبیاں پروان چڑھتی ہیں تو وہ نہ صرف اپنے غصے اور جذبات پر قابو پانا سیکھتے ہیں، بلکہ آگے چل کر بہترین لیڈرز بھی بنتے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں تیسرے حصے کی طرف، جو نہایت اہمیت کا حامل ہے، عظیم شخصیات کی کردار سازی میں ماں کا کردار۔ ماں کا مدرسہ یہ صرف کہنے کی بات نہیں، ہماری ثقافت اور تاریخ کی ایک ٹھوس حقیقت ہے۔ آج ہم جسے جدید زبان میں ہوم سکولنگ کہتے ہیں، وہ اصل میں صدیوں سے ماں کے گود سے ہی شروع ہوتا آیا ہے۔ ایک بچہ جو کچھ اس بنیادی ادارے سے سیکھتا ہے نا، وہ دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی یونیورسٹی نہیں سکھا سکتی۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، امام احمد، امام مالک اور امام شافعی جیسے عظیم اور نامور اسکالرز، ان سب کی پرورش اور کردار سازی مکمل طور پر ان کی عظیم ماؤں نے کی۔ یہ تنہا مائیں تھیں جنہوں نے اپنی بے مثال لگن اور جذباتی ذہانت کے ذریعے دنیا کو ایسی عظیم ہستیاں دیں۔ ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ سناتے ہیں۔ جب امام مالک چھوٹے تھے تو انہیں گانے کا بڑا شوق تھا، وہ ایک گلوکار بننا چاہتے تھے۔ آج کے دور میں شاید اس پر ڈانٹا جاتا، لیکن ان کی والدہ نے بڑی ہی سمجھداری اور جذباتی ذہانت سے کام لیا، جسے آج ہم ریسپیکٹفل پیرنٹنگ کہتے ہیں۔ انہوں نے پیار سے سمجھایا کہ گلوکار کی آواز اور کشش وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے، مگر ایک عالم کا علم ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ اس نرم اور بہترین رہنمائی کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ دنیا کے ایک عظیم عالمی اسکالر بن گئے۔ چلیے اب چوتھے حصے پر بات کرتے ہیں، اسکرین ٹائم اور اس کی اصل وجہ۔ ہم یہاں صرف پابندی لگانے کی بات نہیں کریں گے، بلکہ اس لت کے پیچھے چھپی اصل نفسیات کو سمجھیں گے۔ ڈاکٹر شیفالی کہتی ہیں کہ بچے اسکرینز کی طرف بھاگتے کیوں ہیں؟ اس کی 5 بنیادی وجوہات ہیں۔ ہر بچہ چاہتا ہے کہ اسے دیکھا جائے، اس کی اہمیت مانی جائے، وہ محفوظ ہو اور پرسکون محسوس کرے۔ اور سب سے بڑی بات، ویڈیو گیمز میں ملنے والی نقلی کامیابیاں ان کے دماغ میں ڈوپامین کا طوفان لاتی ہیں۔ جب یہ چیزیں اصلی زندگی میں نہیں ملتی تو وہ ڈیجیٹل دنیا کا سہارا لیتے ہیں۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ صرف موبائل چھین لینا کافی نہیں، انہیں اصلی دنیا میں مصروف کرنا ضروری ہے، جیسے کہ فٹ بال یا کوئی بھی جسمانی کھیل۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ بچے قدرتی طور پہ فوکس کرنا سیکھتے ہیں، ان کا جسمانی غصہ اور انرجی کنٹرول ہوتی ہے، اور ڈیجیٹل دنیا کے اس نقلی ڈوپامین کی جگہ اصلی دنیا کی شاندار مصروفیت لے لیتی ہے۔ اب 5واں حصہ ایک نیا اور نہایت ضروری کانسیپٹ، نیورو ڈائیورسٹی، یعنی دماغ کی مختلف ساخت کو سمجھنا۔
سب سے پہلے بات کرتے ہیں ADHD کی۔ سننے میں لگتا ہے کوئی بیماری ہے، پر ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ دماغ کے کام کرنے کا ایک الگ انداز ہے، جہاں بچے میں انرجی یا تو بے حد زیادہ ہوتی ہے یا وہ خیالوں میں کھویا رہتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے سخت اسکول سسٹم میں زیادہ انرجی والے لڑکوں کو اکثر بدتمیز سمجھ کر سزائیں دی جاتی ہیں، کیونکہ ان کی یہ زبردست انرجی اسکول کے روایتی ماحول میں فٹ نہیں بیٹھتی۔ اسے ایسے سمجھیں کہ ایک ADHD دماغ کا انجن کسی فراری گاڑی کی طرح انتہائی طاقتور اور تیز ہوتا ہے، مگر اس کو روکنے والی بریک کسی سائیکل جتنی چھوٹی ہوتی ہے۔ یہ دماغ خراب نہیں ہے، بس شاندار طریقے سے الگ ہے۔ ان بچوں کے پاس بے پناہ طاقت ہے، بس انہیں اس طاقت کو کنٹرول کرنے اور صحیح جگہ استعمال کرنے کا طریقہ سکھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح آٹزم کو دیکھیں۔ آٹزم بھی دماغ کا ایک مختلف آپریٹنگ سسٹم ہے۔ آٹسٹک بچے روشنی، شور اور دوسری آوازوں کو ہم سے ذرا الگ انداز میں محسوس کرتے ہیں، اور وہ ایک مخصوص روٹین کے اندر اپنا بہترین پرفارم کرتے ہیں۔ یہ بچے عام طور پر انتہائی ذہین ہوتے ہیں، انہیں بس اپنے حساب سے خاص اور سازگار ماحول چاہیے ہوتا ہے جہاں یہ کھل سکیں۔ اسمارٹ فونز کی اس مثال سے تو بات بالکل ہی واضح ہو جاتی ہے۔ ایک عام دماغ جسے ہم نیوروٹیپیکل کہتے ہیں، وہ اس جانے پہچانے اینڈرائڈ سسٹم کی طرح چلتا ہے جس کے ہم سب عادی ہیں، لیکن ایک آٹسٹک دماغ کمال کا کام کرتا ہے، مگر iOS یعنی ایپل کے سسٹم کی طرح۔ دونوں سسٹمز اپنی جگہ بہترین ہیں، ان میں کوئی خرابی نہیں، بس وہ دنیا کو پروسیس کرنے کے لیے بالکل الگ پلیٹ فارمز استعمال کر رہے ہیں۔ اور اب اس جائزے کا چھٹا اور آخری حصہ، خاندانی نظام کا اثر اور وہ دلچسپ چیز جسے گرینڈ مدر برین کہا جاتا ہے۔ یونیورسٹی آف جارجیا کی ایک بڑی کمال کی ریسرچ سامنے آئی ہے۔ جب دادا دادی یا نانا نانی اپنے پوتے پوتیوں کو دیکھتے ہیں نا، تو ان کے دماغ میں جو حرکات ہوتی ہیں وہ خالص بنا کسی ٹینشن کی خوشی پر مبنی ہوتی ہیں۔ والدین کی طرح ان پر ذمہ داری کا کوئی بوجھ نہیں ہوتا۔ ان بزرگوں کا یہ بے لوث بغیر کسی شرط کا پیار بچوں کے اندر ایک زبردست جذباتی استحکام اور سکون پیدا کرتا ہے۔ تو آخر میں یہ گہرا سوال پیدا ہوتا ہے، ہم بطور معاشرہ اپنے خاندانی نظام کو کیسے مزید مضبوط بنا سکتے ہیں تاکہ ہماری ایکسٹینڈڈ فیملی یعنی بزرگ آنے والی نسل کے جذباتی اور ذہنی نشو و نما کو اور اونچائیوں تک لے جا سکیں۔ یہ وہ سوال ہے جس پر ہم سب کو ٹھہر کر غور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری آنے والی نسلیں بہتر پرورش پا سکیں۔ اس تفصیلی جائزے میں ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔